السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب تعالی جل جلالہ نہیں ملا کرتے، لیکن اگر رب تعالی جل جلالہ سے محبت ہو جائے تو دنیا بھی قدموں میں آتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ یہ دنیا اور اس کی رنگینیاں، اس کا فریب سب دھوکہ ہے، مگر رب تعالی جل جلالہ کی محبت ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جو دلوں کو سکون دیتی ہے، روح کو زندگی بخشتی ہے اور انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ ہدایت اور اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت، یہ دونوں وہ نعمتیں ہیں جو صرف مانگنے سے نہیں ملتی، بلکہ دل کی گہرائی سے تڑپنے، رونے، گڑ گڑانے اور عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو کوشش کے بغیر نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالی جل جلالہ کا وعدہ ہے کہ جو میری طرف ایک قدم آتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم آتا ہوں، جو چل کر آتا ہے میں دوڑ کر جاتا ہوں۔ لہٰذا یاد رکھو، جب تم اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہو تو اللہ تعالی تمہارے لیے حالات بدلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حالات نہ بدلیں، لیکن تمہاری حالت ضرور بدل جاتی ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ تعالی کی محبت آ جائے اسے پھر حالات نہیں ہلاتے، بلکہ وہ خود حالات کو جھیلنا سیکھ لیتا ہے۔ صبر کی حقیقت، صبر صرف تب ممکن ہے جب دل میں اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت ہو۔ بغیر محبت کے کیا گیا صبر صرف برداشت کہلاتا ہے، اور برداشت ایک وقت کے بعد ٹوٹ جاتی ہے، لیکن محبت والا صبر عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ صبر اللہ تعالی کے لیے کیا گیا ہوتا ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، یعنی ہر چیز کا کوئی سبب ہے، لیکن اصل مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، چاہے وہ کسی بھی ذریعہ سے آئے۔ اس لیے کبھی بھی ظاہری اسباب پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھو۔ خیرات اور دل کا سکون، جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے اسے خیرات کیا کرو۔ تمہارے ہاتھ میں اگر کوئی نعمت ہے، علم، وقت، مال یا محبت، تو اسے لوگوں میں بانٹ دو، کیونکہ خیرات عبادت ہے۔ دل کا سکون پانے کا راز یہی ہے کہ دوسروں کو سکون دو۔ جب تک کسی کا دل تمہاری وجہ سے بے سکون ہے، تمہیں بھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ کبھی بھی ایسے شخص کا ساتھ نہ دینا جس پر اللہ تعالی جل جلالہ ناراض ہوں، کیونکہ جو رب تعالی کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا۔ شکوے کا خاتمہ، سکون کا آغاز۔ زندگی میں شکایتیں چھوڑ دو تو پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ جس دن تم نے اپنی زبان سے شکوے اور گلے ختم کر دیے، اسی دن تمہاری پریشانیاں بھی کم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا میں راضی رہنے والا بندہ ہمیشہ سرخرو رہتا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ پر مکمل بھروسہ رکھنے والا انسان خواہ دنیا میں جتنا بھی آزمائشوں میں ہو، آخرت میں کامیاب ضرور ہوگا۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد سے زندگی ہے۔ جب تم اللہ تعالی جل جلالہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ تو سانس لیتے ہوئے بھی تم مردہ ہو۔ اسی لیے جب بھی دل بے چین ہو تو اللہ تعالی جل جلالہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرو، کیونکہ فقر کی سب سے بڑی آسانی یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ جسے اللہ پر یقین ہو جاتا ہے اسے کسی کے فریب، کسی کے وعدے اور کسی کی بے رخی پریشان نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا دل رب تعالیٰ جل جلالہ سے جڑ جاتا ہے۔ اپنی اہمیت کو پہچانو۔ اگر تم خود کو جانتے ہو، اپنی وقعت سمجھتے ہو تو کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ مت جڑو جو تمہیں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یاد رکھو، اگر زندگی صرف ایک جگہ بیٹھے رہنے کا نام ہے تو پھر موت کس چیز کا نام ہے؟ آگے بڑھو، روشنی کی طرف دیکھو،
خود کو بہتر بناؤ، جہاں تمہاری قدر نہ ہو وہاں خود کو ضائع مت کرو، اپنی عزت خود کرو، تب دنیا تمہیں عزت دے گی۔ اور اگر کسی کے در پر جھکنے سے تمہیں خود کو کھونا پڑے تو بہتر ہے کہ صرف اللہ تعالی جل جلالہ کے سامنے جھکو، کیونکہ وہی ہے جو جھکنے پر عزت دیتا ہے۔ انسان کا باطن اور روشنی، انسان کا جسم مٹی ہے مگر اس کے اندر جو روشنی ہے وہی اصل انسان ہے۔ اگر تمہاری توجہ صرف مٹی پر ہے، ظاہری جسم پر ہے، تو تم اصل اپنی کھو چکے ہو۔ جیسے ہی تم روح کی روشنی پر توجہ دینا شروع کرو گے تمہیں ہر چیز واضح نظر آنے لگ جائے گی۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے انسان کو ضعیف پیدا کیا، اسی لیے وہ شوق کے رنگین جال میں پھنس جاتا ہے، لیکن جو لوگ ان جالوں سے بچ جاتے ہیں وہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ غم میں سجدہ عبادت کا کمال۔ جس نے غم کی حالت میں سجدہ کیا وہ اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت میں ڈوبا ہوا شخص ہے۔ وہ سجدہ جو آنسوؤں سے لبریز ہو وہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایسے لمحوں میں کی گئی دعا تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ نیت اور اخلاص کا مقام۔ مومن وہ ہے جس کی نیت میں اللہ تعالی کے سوا کوئی نہ ہو۔ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو سوتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ ایک نیکی اور کر لیں۔ جو بندہ خود کو دیکھنے لگتا ہے، خود کا محاسبہ کرتا ہے، اس پر بینائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ اس کو وہ بصیرت عطا کرتے ہیں جو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ دوستی اور ذمہ داری۔ دوستی موقع نہیں بلکہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ سچی دوستی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، نہ کہ وقتی فائدے کے لیے۔ اور جو شخص خود اداس ہو اسے پوری دنیا اداس لگتی ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنے دل کو سنوارو۔ صبر، شکر اور سکون۔ صبر ان تمام خوبیوں کا بادشاہ ہے جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ شکر صبر کی تکمیل ہے اور سکون ان دونوں کا انعام ہے۔ جب انسان دل سے اللہ تعالی جل جلالہ پر راضی ہو جائے تب اس کا دل دنیا کے فریب سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سخاوت کی انتہا۔ سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دینا سب سے بڑی سخاوت ہے۔ جب انسان صرف اللہ کے لیے جیتا ہے تب وہ حقیقی کامیاب انسان بنتا ہے، اور کامیاب انسان صرف اور صرف وہی ہے جو اللہ تعالی جل جلالہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی جل جلالہ ہم سب کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔